آپ کا بچپن اور پالن پوشن۔ پیدائش کے بعد 3-4 دن تک آپ کی ماں حضرت آمنہ نے ہی دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کو جب سویبہ نے آپ کی مبارک پیدائش کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں سویبہ کو اسی وقت آزاد کر دیا اور حضرت آمنہ کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا۔ حضرت سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب دیش میں یہ رواج تھا کہ بڑے لوگ اپنے دودھ پیتے بچے کو شروع ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان بچوں کی پرورش ہو اور ان کی بول چال فصیح عمدہ ہو اور عرب کی اصلی تہذیب سبھیتا ان کے اندر آ جائے۔ اسی رواج کے مطابق ہر سال بنی شاد ایک قبیلہ کی عورتیں دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں اور ہمارے قبیلے بنی شاد کی عورتیں دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک کمزور اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی جس کا حال یہ تھا کہ ایک بوند دودھ نہ دیتی تھی۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ میرے بچے کا یہ حال تھا کہ پوری رات بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہو، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتے کہ جس کا باپ ہی نہیں اسے دودھ پلانے کا کیا انعام ملے گا۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم بڑا قیمتی اور انمول موتی ہے جس کے ہاتھوں میں ایران و روم کے خزانوں کی چابیاں رکھی جانے والی ہے۔ سب عورتوں کو دودھ پیتے بچے مل گئے مگر حلیمہ سعدیہ خالی رہ گئی۔ جب حلیمہ نے اس یتیم بچے کو لینے کی خواہش ظاہر کی تو ان کے شوہر نے کہا کہ اگر تم اس بچے کو لے لو تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت، بھلائی اور ترقی کا سبب بنائے۔ حضرت حلیمہ اسی امید پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی برکت سے ان پر اپنی رحمتوں و برکتوں کو ڈھیل دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اس مبارک بچے کو گود میں لینا تھا کہ میرے پستان چھاتی جو دودھ سے خالی تھے ایک دم دودھ سے بھر گئے اور میری چھاتی میں اتنا دودھ ہوا کہ یہ بچہ اور میرا بچہ شراب ہو گئے، چھک گئے۔ ادھر اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ میں نے اور میرے شوہر نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ رات بہت آرام سے گزری۔ صبح کو شوہر نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اب قافلہ اپنے وطن کو چلا تو حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جسے پیٹ کر چلایا جاتا تھا اب بہت تیز اور شب سے آگے چلتی ہے اور کسی طرح تھامے نہیں تھمتی۔ اس وقت تو وہ ایک نبی کی سواری بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری ہے جس کو پیٹ کر چلایا جاتا تھا؟ حلیمہ نے کہا ہاں یہ وہی سواری ہے۔ عورتوں نے کہا خدا کی قسم اب تو اس کی شان ہی الگ ہے۔ اسی طرح سفر کرتا ہوا یہ قافلہ اپنے وطن بنی شعد میں پہنچا۔ اس سمے بنی شعد کے علاقے سے زیادہ کہیں سوکھا نہ پڑا تھا، یعنی بارش بند تھی، جس کی وجہ سے اکال کی استھتی تھی، مگر
मगर हलीमा की बकरियां जब जंगल से शाम को वापस आती तो पेट भरी हुई और थन दूध से भरे होते, जबकि औरों की बकरियां भूखी और दूध से खाली होती। लोगों ने अपने चरवाहों से कहा, तुम भी उसी जगह चराया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती है। वे वहीं ले गए, मगर बात जस की तस रही। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह के हुए तो हर तरफ चलने फिरने लगे, और जब आप 8 महीने के हुए तो बोलने लगे और आपकी बात समझ में आ जाती थी, और 9वें महीने में तो बिल्कुल साफ बातचीत फरमाते थे, और 10 महीने की उम्र में बड़े बच्चों के साथ तीर चला लेते थे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना एक ऐसी रोशनी और नूर उतरता था जैसे सूरज की तेज रोशनी होती है, फिर वह नूर ओझल हो जाता। अम्मा हलीमा फरमाती है कि जब से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लाई थी, तब से हमारे कबीले बनु शाद का कोई घर ऐसा न रहा था जिसे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह लोगों के दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बरकत का एतिकाद यकीन खूब बढ़ गया, यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक पहुंची कि अगर कोई आदमी बीमार होता या बदन पर कोई जख्म या फोड़ा फुंसी निकल आती तो वह आकर आपका हाथ उस पर लगवाता, फिर खुदा ताला अपने पैगंबर के हाथ तो खाली वापस ना करते, बल्कि वह बीमार आदमी फौरन ठीक हो जाता। इसी तरह बीमार जानवर पर भी आपका दस्ते रहमत मुबारक हाथ मलवाया जाता और वह सही हो जाता। हलीमा कहती है कि अल्लाह ताला हमको इसी तरह खैर व बरकत दिखाता रहा। जब 2 साल पूरे हो गए तो मैंने आपका दूध छुड़ा दिया और आपको लेकर मक्का वापस आई, ताकि हजरत आमना की अमानत उनके हवाले करो। मगर आपके वजूद हस्ती और व्यक्तित्व की वजह से जो बरकतें और नेमतें हजरत हलीमा ने देखी, उनकी वजह से हजरत आमना से कहा कि इस मुबारक बच्चे को और कुछ दिन मेरे ही पास रहने दे। उन दिनों मक्का में बीमारी फैली हुई थी। इधर हजरत हलीमा का हजरत आमना से बच्चे को दोबारा ले जाने की खुशामद करना, इस बात ने हजरत आमना को मजबूर कर दिया और हजरत आमना ने हुजूरे पुरनूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा कुछ दिनों के लिए दे दिया। हजरत हलीमा आपको लेकर बनी शाद वापस आ गई। चंद महीने गुजरने के बाद आप भी अपने दूध शरीक हलीमा के बच्चों भाइयों के साथ जंगल में बकरियां चराने जाने लगे। जी हाँ